سب سے زیادہ علم اللہ نے میرے نبی کو دیا، سب سے زیادہ، کہ علم کی انتہا اللہ ہے، اور میرے نبی نے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیا۔ علم کی انتہا، ہم ابھی تک کائنات کا 3% دیکھ سکے ہیں، 3%، باقی کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اندھیرا ہے، اس 97% اندھیرا، بلیک ہول نہیں سنا آپ لوگ؟ بلیک ہوتے نا، 97% اندھیرا ہے، 3% روشن ہے، اس کا بھی تھوڑا دیکھا ہے، زیادہ نہیں دیکھا۔ اور میرے نبی اسی کرتے تہمد اور جوتے میں یوں گئے اور ساری کائنات کو چیرتے دیکھتے پہلے آسمان پہ جا پہنچ۔ میرے نبی کا جبریل ہاتھ پکڑ کے نہیں لے گئے، کندھے پہ بٹھا کے نہیں لے گئے، پروں پہ بٹھا کے نہیں لے گئے، صرف وہاں مکہ سے بیت المقدس تک براق استعمال ہوا، جو کہ اسباب کی دنیا ہے، معجزات کا جہان نہیں ہے، تو وہاں سواری استعمال۔ جب وہاں سے اوپر جانے لگے تو براق کو وہاں باندھ دیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہاں 2 حرف ہیں، الف اور با، اسرا اور بعبدہ۔ دیکھو پہلے یہ بات سنو، اللہ آنے جانے سے پاک، اللہ زمان و مکان سے پاک ہے۔ لیکن ایک آپ کو مثال دیتا ہوں، میرے اعزاز میں آپ کے وی سی صاحب اور یہ سارے حضرات باہر کھڑے ہوئے تھے۔ جب کسی کو اہمیت دی جاتی ہے تو میزبان خود آتا ہے ریسیو کرنے کے۔ میرا اللہ کہہ رہا، اب سنو، میرا اللہ کہہ رہا ہے، اس لیے میں نے پہلے واضح کر دیا کہ اللہ آنے جانے سے پاک ہے، لیکن الف اور با کا مطلب ہے کہ میں اپنے حبیب کو خود لینے آیا تھا۔ ہاں، اللہ نے اپنی قدرت سے اٹھایا، خود نہیں آیا، اپنی قدرت سے اٹھایا، لیکن پروٹوکول کے طور پہ فرمایا میں خود تھا۔ خدا خود میر مجلس بود شب جا ایک من بودا، اللہ میر خسرو کا بھلا کرے۔ ہاں ہاں ہاں، جس کو اللہ پروٹوکول دے، پہلا آسمان، آگے آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے، مرحبا مرحبا مرحبا۔ دوسرا آسمان، یحییٰ، زکریا، عیسیٰ کھڑے ہوئے۔ تیسرا آسمان، یوسف کھڑے ہوئے۔ چوتھا آسمان، ادریس کھڑے ہوئے، پروٹوکول، استقبال۔ پانچواں آسمان، ہارون علیہ السلام۔ چھٹا آسمان، موسیٰ علیہ السلام، سارے فرشتے۔ ساتواں آسمان، ابراہیم علیہ السلام۔ سارے نبی کہہ رہے تھے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا نبی آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ دادا تھے نا۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے جب میرے نبی اوپر جا رہے ہوں گے آسمان و ہر آسمان سے، تو سارے آسمان بھرے ہوئے فرشتوں سے، کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں، کوئی تلاوت میں، کوئی ذکر میں، کوئی تسبیح میں۔ لیکن جب میرے نبی آئے ہوں گے تو اللہ نے سارے فرشتوں سے کہا ہوگا چھڑ دو ساری عبادت، آؤ میرے نبی دا دیدار کرو۔ آج میرے نبی کو دیکھو، آج تمہاری عبادت یہی ہے کہ میرے نبی کا دیدار کرو۔ سارے انبیاء کھڑے ہوئے ہیں استقبال کے لیے۔ ساتویں آسمان سے اوپر اٹھے تو سدرۃ المنتہا، وہاں جبریل خطب، بس کہ یا رسول اللہ اس سے آگے جو بھی جائے گا جل کے راکھ ہو جائے۔ میں اتنا بھی اوپر چلا گیا، اگر میں ایک بالشت اوپر چلا گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں، یعنی آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، آگے آپ جانے، آپ کا رب جائے۔ اوپر سے کیا نیچے اترا جس پر میرے نبی کو بٹھایا گیا، اور آپ اوپر گئے اور اللہ کے عرش کے دروازے کھلے، عرش جھوم رہا ہے کہ آج کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے۔ عرش پر قدم رکھے، عرش خوشی سے جھومنے لگا، اور پھر عرش اور اللہ کے درمیان لامحدود نورانی پردے میرے رب نے یوں ہٹائے اور مسکرا کے اپنے حبیب کا استقبال۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمہیں وی سی صاحب سلام کریں تم بڑے خوش ہو کر کہو گے مجھے وی سی صاحب نے سلام کیا ہے، میرا حال پوچھا۔ یہ آدمی کی کوئی بڑا چھوٹے کو پوچھ لے تو خوشی ہوتی ہے۔ آج حیرت کی انتہا دیکھو کہ رب کائنات، رب السماوات والارض، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم
لہو ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. یہ اللہ ہے، یہ میرا آپ کا قصہ. کون سلام کرنے لگا ہے؟ کون؟ کوئی بس جا نہیں، وزیر اعظم نہیں. کیا کہا؟ السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اتنا لمبا سلام پیش کیا. یہ اللہ کا پروٹوکول ہے. السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. جس ہستی نے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہو ان کا علم کیسا ہو. تو میرے عزیزو اپنے علم کو تابع کرو نبی کے علم کے. ڈھونڈو زندگی کے سراغ، ڈھونڈو. سیرت مصطفیٰ سے ملے گے. اچھا ڈاکٹر بننے سے آپ اچھے انسان نہیں بنو گے. اناٹمی پڑھنے سے آپ اچھے انسان نہیں بن سکتے. صرف قرآن اور میرے نبی کی زندگی ہے جس کو پڑھو گے تو تمہیں زندگی کا راستہ ملے گا. ایک خاتون مجھے ملنے آئی. ملانے والے نے مجھ سے کہا کہ اس کا خاوند کھربوں پتی، ارب پتی نہیں، کھرب پتی آدمی ہے. کھرب پتی پاکستان میں 2 4 10 آدمی ہیں. اس خاتون نے آ کر میرے سامنے بولنے سے پہلے ہی رونا شروع کر دیا. ورنہ پہلے کوئی عورت یا مرد آ کے دکھڑا سناتا ہے پھر روتا ہے، وہ روئی پہلے اور بعد وہ کہنے لگی مولانا صاحب مجھے لوگ بڑا خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں، لیکن میں لعنت بھیجتی ہوں اس کی دولت پر کہ اس کا رویہ ہی میرے ساتھ اچھا نہیں. تو میں ہیرے کے سیٹ کیا کروں، میں سونے چاندی کے سیٹ کیا کروں، میں یہ کروڑوں روپے کی گاڑی کو کیا کروں جب میرے خاوند کا رویہ ہی میرے ساتھ انسانوں والا نہیں ہے اور اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں. میں آگ لگا دوں اس ساری دھن دولت کو، مجھے محبت چاہیے، اخلاق چاہیے، وہ کوئی نہیں اس کے پاس. چند دن بعد دوسرا واقعہ سنا. ایک نوجوان بڑا خوبصورت، وہ بھی اسی طرح لیکن اتنا مالدار، کافی مالدار، وہ آگے میرے پاس بیٹھ کے رونے لگا مولانا صاحب اب میں کیا کروں، میری زندگی برباد ہو گئی. میرا اتنا عالی شان گھر ہے، اتنی اچھی میری کمائی ہے، آمدنی ہے، لیکن میں کیا کروں. یہ اسی کے الفاظ بتانے لگا ہوں. میری بیوی کی زبان 20 فٹ لمبی ہے. میں کہو رکھ دی کتنے 20 فٹ چاہتے، میں کہا بچوں 19 فٹ کٹ دے شاید کچھ کم بڑھ جاوے. کہ میری بیوی بہت بد زبان ہے، میں کئی دفعہ طلاق دینے کی سوچ چکا ہوں، لیکن میرے 3 بچے ہو چکے ہیں. بچوں کو دیکھتا ہوں تو پھر میں اپنے صبر کا گھونٹ پی لیتا ہوں، ورنہ میرا جی چاہتا ہے اس کو ابھی طلاق دے کے گھر سے نکال دوں. دولت بھی موجود ہے، خوبصورتی بھی موجود ہے، شکل بھی موجود ہے، عزت بھی موجود ہے، سہولت بھی موجود ہے. کیا چیز موجود نہیں؟ اخلاق موجود نہیں، حسن سلوک موجود نہیں، پیار محبت موجود نہیں. اب اپنے گھروں میں اگر خوشی دیکھنا چاہتے ہیں، ہر رشتے کو اگر آپ آباد کرنا چاہتے ہیں تو میرے نبی والی محبت دینا سیکھیں، میرے نبی والی محبت دینا سیکھیں. اپنے بچوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو، ساس بہو کو، بہو ساس کو، سسر بہو کو، بہو سسر کو، بھائی بھائی کو، بہن بہن کو، اللہ کے واسطے برداشت کرنا سیکھو. مجھے میرے رب کی قسم ساری دنیا کا چین و سکون برداشت میں ہے، صبر میں ہے، صبر میں ہے، صبر میں ہے. زبان. ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہا جو میری بیوی سے لڑائی ہوتی مجھے کوئی تعویذ دو. میں نے کہا بیویوں پہ تعویذ اثر ہی نہیں کرتا. کہنے کا کیا کروں؟ میں نے کہا ایک عمل بتاتا ہوں، سنت عمل، کہ 1 2 لقمے اپنے ہاتھ سے بیوی کو کھلا دیا کر. وہ کہنے لگا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا تو تم دیکھو گے پھر میں پوچھوں گا تم سے کیا ہوگا. میں نے کہا یہ سنت عمل ہے، اس سے محبت بڑھے گی. کوئی 8 10 دن گزرے تو اس کا فون ویسے آ گیا حال احوال پوچھنے میرا، تو مجھے اپنی بات یاد آ گئی. میں نے کہا میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے کا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے کا شرم آتی. میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کبھی کوئی کمزور سے بھی لڑتا، عورت تو بیچاری کمزور ہے. چلو یہاں کی عورتیں طاقتور ہیں، سنا ہے کہ بڑی شیرنیاں ہیں. ان کے خامد سارے بکری یہ شیر ہیں، الٹا ہی کام ہے. یہاں عورتیں شیر ہے، خامد بکریاں ہیں. چلو بھائی تم مہربانی کر کے اپنے خامدوں کو عزت دو، اور ان سے کہہ دو اپنی بیویوں کو عزت دو، محبت سے رہو. تو میں نے کہا بے وقوف،
کبھی کمزور کے ساتھ بھی کوئی لڑتا ہے، اس میں تمہیں شرم نہیں آتی اور اس میں شرم آتی ہے سنت. میں نے کہا چل کر اور مجھے بتا. کوئی 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا کہ مولانا دوپہر کا کھانا تھا، میں نے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ جو دیا نا تو اس کا منہ وہیں کھلا رہ گیا. وہ کہنے لگی تو نے خود تو کیا نہیں، کسی نے تجھے بتایا ہے؟ کس نے بتایا؟ تو بتا، تیرے اندر یہ ظرف نہیں ہے، تمہیں یہ سبق کس نے پڑھایا؟ اس نے کہا مجھے یہ سبق مولوی طارق جمیل نے پڑھایا. تو کہنے لگا میری بیوی نے ایسے اپنی جھولی اٹھا لی اور کہا مولوی طارق جمیل اللہ اس کے بچوں کو سلامت رکھے جس نے تمہیں انسان بنایا. میرے بھائی بہنوں صبر کرنا سیکھو. ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، مر گئی بیچاری. تو وہ آگئی میری بہن کے پاس، چھوٹا قد، موٹی ڈٹی تو بڑی لڑکی، پوری شیرنی. وہ آ کے کہنے لگی میری بہن کو، اور میری بہن تو چنگی طرح جان دی ہے، بی بی میری نوواں بڑیاں لڑ دیاں، میں نے کوئی تویز دے ساریاں میری نوکر بن جاویں. اب میری بہن کو پتا تھا کہ وہ سارا لڑائی دا تماشا تھا ماسی شریفاں تو شروع ہوندا، ادو تو ہوندا ہی کچھ نہیں، بیچاریاں معصوم دیاں چھوٹیاں چھوٹی عمر دیاں. تو میری بہن نے ایک تعویذ بنایا اور اس کو یوں رول کر کے نا اس کو کماسی شریفاں ہن جس لے تیری لڑائی ہوئے نا اس تعویذ تو چک مار کے بہ جاویں تے چھڑنا نہیں، جے تو چھڑیا تو مر جانا، اینو پکا کر کے رکھیں. اس نے کیا کیا؟ ماسی شریفوں کو چپ کروایا. اب ہمارا دیہاتی ماحول ہے، تعویذوں کی بڑا عقیدت ہے، صحیح تعویذ تو اثر کرتے ہیں لیکن اکثر تو ہیرا پھیری والے بیٹھے ہوئے سارے ہی. تو اللہ ماشاء اللہ. تو 8ویں دن وہ آ گئی، بی بی تو بڑا چنگا تعویذ دیتا، ساری لڑائی ختم ہو گئی. کیوں کہ ماسی شریفاں چپ ہو گئی. تو میں ان ساری مستورات کو یہ تعویذ دے کے جا رہا ہوں، یہ سب لے لو، یہ مرد بھی لے لو، اور جب کوئی جھگڑا ہو اے یہاں رکھ کے چپ کر کے بیٹھ جانا، آپ کی لڑائیاں ختم ہو جائیں. اگر آپ بولتے رہے تو پھر لڑائی ختم نہیں ہوگی. میرے نبی کی زندگی سیکھو، معاف کرنا سیکھو، محبت دینا سیکھو. ایسا نہ ہو کہ دو آپس میں بولتے نہ ہوں، ایسی بد اخلاقی سے بچو. میرے نبی کو اللہ نے بیٹیاں دی، بیٹے دے کے اٹھا لیے، بیٹے دے کے اٹھا لیے. اور میرے نبی نے فرمایا جس کے گھر پہلے بیٹی ہو اور وہ ناراض نہ ہو تو آسمان سے فرشتہ اترتا ہے اور ماں بیٹی پر چھاؤں کر دیتا ہے اپنے پروں کے ساتھ اور کہتا ہے جو تم پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا. 10 بیٹوں کی شادی کرو، کوئی جنت کا وعدہ نہیں. ایک بیٹی کی شادی کر دو تو میرا نبی کہتا ہے جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، ایسے ہوگا. اخلاق بناؤ بچوں، اخلاق بناؤ. اپنے باپ کو عزت دو، ماں کو عزت دو، استاد کو عزت دو. راتوں کو اٹھ کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو. آنکھوں کا پردہ چھکانا سیکھو. ایک ہے کسی لڑکی کو نہیں دیکھنا یا لڑکی کسی لڑکے کو نہ دیکھے، یہ خرابی اتنی بڑی نہیں ہے جتنا کسی کے عیب دیکھنا خرابی ہے، جتنا کسی کی برائیاں پکڑنا خرابی ہے، جتنا کسی کی برائیاں دیکھ کر اس کو اچھالنا خرابی ہے. میرے نبی کی زندگی میں تھانپنا ہے، تھانپنا ہے. چور کا ہاتھ کٹا، میرے نبی رونے لگے. یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میرے امتی کا ہاتھ کٹا، میں رو نہیں. کہا تو آپ نہ کاٹتے؟ فرمایا کیسے نہ کاٹتا، میرے اللہ کی شریعت ہے، تم میرے پاس کیوں لائے تھے؟ وہیں سمجھا بجھا کے توبہ کروا دیتے. جس صحابی کو سنگسار کیا گیا تو آپ نے ثابت بن حزال سے فرمایا کیوں بھیجا تھا میرے پاس؟ کاش اسے تم اپنی چادر میں چھپا لیتے. ایک صحابی آ کر کہہ رہے ہیں مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، غلط تعلق عورت کے ساتھ، آپ مجھے سنگسار کریں. آپ نے منہ یوں پھیر لیا کہ بیٹا اٹھ جا، تو نے نہیں کیا. اتنا اپنے آپ اس نے 4 دفعہ کہا میں نے کیا ہے تو پھر آپ نے حد لگائی. لیکن یہ مزاج نبوت ہے. اپنے آپ گھر والے بننے والے ہو، کچھ بن چکے ہیں، یہ کچھ شادی شدہ ہیں، کوئی بچیوں کی شادی ہونے والی ہے. میں 6 بر اعظم پھرا، روزانہ نوحے بھی سنتا ہوں اور فریادیں بھی سنتا ہوں، اور اس کے پیچھے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، صرف بد زبانی ہوتی ہے. گھروں کے گھر اجڑ گئے زبان کی شدت سے. ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول پورے گھر کو آباد کر دیتا ہے، اور ایک کڑوا بول پورے گھر کو برباد کرتے. ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا جی بیوی سے جھگڑا بہت ہوتا ہے تو مجھے کوئی تعویذ دے دو.
میں نے کہا بیویوں پہ تعویذ چلتے ہی کوئی نہیں. کہنے لگا کیا کروں؟ میں نے کہا کہ طریقہ بتاتا ہوں. کہنے کے بتائیں. میں نے کہا ہر دفعہ جب کھانے پہ بیٹھو 2-3 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا دیا کرو. کہنے لگا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہ تو تم بعد میں دیکھو گے کیا ہوگا، تم کرو تو صحیح. کوئی 2 ہفتے گزرے، میری اس کی اچھی دوستی تھی، اللہ اس کی بخشش فرمائے، تو فوت ہو گیا. میں نے پوچھا، اس کا فون آ گیا نا، تو میں نے پوچھا وہ میری بات پہ عمل کیا؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی. میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بولا عورت بھی کوئی ذات ہے جس سے لڑا جائے. وہ غصے میں بھی آئے تو کمزور ہے، کمزور سے درگزر کرنا ہی انسانیت. میرے نبی نے فرمایا شریف آدمی بیوی سے دب کے چلتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے چلتا ہے. تو میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا، میں شریف بن کے رہنا چاہتا. یغلبہن اللئیم ویغلبن الکریم لأن أكون مغلوبا كريما أحب إلي من أن أكون لئيما غالبا. سبحان اللہ. تو میں شرافت والا بننا چاہتا ہوں، کمینہ نہیں بننا چاہتا. میں نے کہا تمہیں لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ گاما پہلوان پنجاب والوں نے سنا ہوگا، بہت بڑا رستم تھا. وہ پارٹیشن کے بعد پاکستان آ گیا لاہور، تو سبزی لے رہا تھا تو پاؤ تاؤ پہ کوئی ہو گیا جھگڑا، تو وہ دکاندار کے پاس گلاس، اس نے گلاس اٹھا کے مارا گامے کو، اس کے یہاں لگا، خون نکل آیا. اس نے چپ کر کے پگڑی کھولی اور نیچے سے یوں اس کو لا کر باندھ کے چل پڑا. تو لوگ انہوں کو پکڑ لیا، پہلوان جی اے ماڑا جا بندہ تو انہوں مارے گا، تسی انہوں آکھے ہی کچھ نہیں، تسی تو پہلوان. کہنے لگا ماڑے نو مار دیاں شرم ہوتی. وہ کہنے لگا کمزور کو مارتے ہوئے شرم آتی. تو عورت پہ ہاتھ اٹھانا، یہ گالیاں دینا، اس کے ماں باپ کو گالیاں دینا، یہ تو جانوروں کا کام ہے، انسانوں کا کام تو نہیں. میں نے کہا کر اور مجھے بتا. کوئی 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا کہ مولانا صاحب کمال ہو گیا. میں کیا ہوا؟ کہ میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا، وہ منہ تھے کھلے رہ گئے، منہ کھلے رہ گیا. مجھ سے کہنے لگی تو خود تو کر نہیں سکتا، کس نے تمہیں یہ سکھایا ہے؟ کس نے سکھایا؟ اس نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے سکھایا. انہوں نے ایسے چولی اٹھا لی. اللہ مولوی طارق جمیل اور اس کے بچوں کا بھلا کرے جس نے تمہیں انسان بنایا. اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو اخلاق اچھے کرو، بول میٹھا کرو،